سبيل الدموع سبيل مريح. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را. اے نبی یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کے ازل سے اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان ہی میں تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے. پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی. آل فرعون سے وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے؟ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لی اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان. آپ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان کی پرستش سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا، تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں تمام راستوں کی ہدایت بخشی ہے، اور ہم صبر ہی کریں گے اس ایذا پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو. اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے یا تمہیں لوٹنا ہوگا. ہمارے دین میں تو وحی کی ان کی طرف سے ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو. ان کے بعد یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد ہو کر رہا ہر سرکش ددی. اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی. وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہو راکھ کی مانند جس پر زوردار ہوا چلے، آندھی کے دن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا. اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی یہی تو ہے دور کی گمراہی. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے ہلاک کر دے اور ایک نہیں مخلوق کو لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کوئی باری نہیں ہے.
اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھاتے، اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تھے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا درخت چار جنکاڑ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ثبات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں؟ یہ دار البوار جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا دیے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ آپ کہیے کہ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ اور اعلان میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں وغیرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے وہ تو بلا شبہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گہواری میں تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کرے تو تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر تو کوئی شے مخفی نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے، یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔
اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو، اور آپ ہرگز نہ سمجھے اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ دوڑتے ہوں گے محشر کی طرف، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے نہیں لوٹیں گی، ان کی طرف ان کی نگاہ اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت تک، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ جواب میں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اور اللہ ہی کی قبضۂ قدرت میں ہیں ان کی تمام چالیں، اور ان کی چالیں ایسی تو نہ تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، یقیناً اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد و قہار۔ اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، ان کے کرتے ہوں گے گھندن کے، اور ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لے کہ صرف وہی معبود ہے، اکیلا ہے، اس لیے کہ نصیحت اخذ کرے عقل والے لوگ۔